بچے جب ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ چلو سارے فیصلے زندگی کے ہم کر رہے ہیں ان کے، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ماں باپ کنٹرول شروع کر دیتے ہیں کہ او مائی گاڈ بچہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، مینیپولیٹو اسٹیٹمنٹس دینا کہ میں نے تمہارے لیے پوری زندگی اتنا کچھ کیا، تم میرے لیے کیا کر رہے ہو، اب تم اپنی جان چھڑا رہے ہو مجھ سے. جب ماں باپ کنٹرولنگ بنتے ہیں تو کیسے کیسے ٹیکٹکس اپناتے ہیں؟ کنٹرولنگ پیرنٹس کی 3-4 مین وجوہات ہیں. نمبر 1 جو ٹاپ آف دا رینج ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی پرورش پہ خود ٹرسٹ نہیں ہے. تو اصل میں وہ اپنی خفت کو، اپنی کمی کو چھپانے کے لیے، بھڑاس کو. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں کمی کی ہے. ٹھیک ہے، مطلب میں الحمدللہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے بچے آج آ کے مجھ سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں شادی کرنی ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے. وہ جو ہے وہ تو یہ بھی نہیں کہ وہ ان گھروں میں، جن گھروں کی آپ بات کر رہی ہو، ان میں ایسی بات کرنے کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو وہ اپنی کمی کو. اچھا پھر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ریپسٹ جو ہوتے ہیں ان کی ریسرچ کے اندر یہ بتایا گیا تھا نا کہ وہ جو ان کے ساتھ بچپن میں ہوا ہوتا ہے وہ اس کا بدلہ لے رہے ہوتے ہیں. تو انفارچونیٹلی پیرنٹس کے ساتھ جو ہوا ہوتا ہے وہ پیرنٹس بھی وہی بدلہ لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ تھرڈ جنریشن میں آگے وہی چیز انکلکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ کنٹرولنگ پیرنٹس کی جو بڑی وجوہات ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے. اس کے علاوہ جو کنٹرولنگ پیرنٹس کا ایک اور بیماری ہے، وہ کیوں کنٹرول کرتے ہیں، جس کو ایکچولی میں بیماری نہیں کہوں گا، کچھ تو آج کل کے جو حالات ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یار ہمارا بچہ کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. اس معاملے میں شاید میں ڈس ایگری، بالکل شاید کہ میں یقیناً ڈس ایگری نہیں کرتا. پروٹیکشن ہوتی ہے. ہاں پروٹیکشن ہے. اس معاملے میں بچوں کے ساتھ میرا ڈس ایگریمنٹ ہے. بچے کیا، ہمیں یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمارے پیرنٹس پوچھتے، ہمارے سارے دوستوں گھر آتے تھے، کیونکہ ہمارے فیس بک فرینڈس نہیں تھے نا. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا نہیں تھا تو ہمارے ایکچوئل فرینڈس گھر آنا، ہم ان کے گھروں میں جانا، پیرنٹس ایک دوسرے کو جانتے تھے. آج میں اپنے بیٹے سے کہوں نا یار تمہارے دوست کون ہے بھائی، ملا ہی دو، اس کے پیرنٹس سے مل لیتے ہیں. نہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو، کیوں ملاؤں. ٹھیک ہے، تو مطلب وہ میں یہ جو ایک بچوں میں آج کل ٹرینڈ آ گیا نا کہ ہماری پرسنل لائف ہے، یہ فرینڈز آر پرسنل. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں نکلنا ہے. فرینڈز آر ناٹ پرسنل، دے شوڈ بی اے فیملی افیئر. کیوں اے فیملی افیئر؟ سو دیٹ جو پیرنٹس میں پروٹیکشن اور سیفٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کی شدت انہیں کنٹرول میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، سو یہ کنٹرول ایکچولی بچوں کی طرف سے پیرنٹس سے زبردستی کروایا جا رہا ہے. سو کنٹرولنگ پیرنٹس کی ڈفرینٹ ٹائپس میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہ اس میں ان پیرنٹس نے تو ٹرسٹ کیا، بٹ دے وانٹیڈ کہ یار اگلا بچہ بھی مجھے پھر ہم پہ پتہ. جب میرے سارے دوستوں کو میرے بچے کا پتہ ہے تو یار بچے کے دوستوں کا بھی مجھے پتہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. بٹ وہاں پر جب بچہ کرتا ہے تو پھر پیرنٹس اور بچوں کی ٹگ آف وار شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ایونچولی پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر یار پھر میری اتھارٹی، انڈر مائی اتھارٹی، دس از مائی ہوم، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو لیو اٹ، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو میٹ اینی ون. نا یہ وہ تناؤ. اچھا اب اس تناؤ میں پیرنٹس کو قصوروار بالکل نہیں ٹھہراؤں گا. ہاں ٹھہراؤں گا ان کا قصور اس بار پر کہ انہوں نے اتنی فرینکنیس نہیں رکھی بچے کے ساتھ کہ وہ پہلے دن سے کہ وہ ہر بات ان سے کھل کے کرتا. تو وہ ان کے پھر بچپن کی پرورش کی بات آ گئی. اگر اس کو ہر بات کھل کے بتائی گئی ہوتی، کرنے کی اجازت دی گئی ہوتی، اختیار دیا گیا ہوتا، تو شاید وہ اس سے نہ جھجکتا. بٹ اب اس کو یہ پتہ ہے کہ یار مجھے میری. اچھا اس کو پھر ایک اور چیز، ہاں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یاد آیا مجھے یہاں سے. ایسے کنٹرولنگ پیرنٹس کی ایک اور بیماری ہوتی ہے کہ وہ دوستوں کے سامنے بچے کو اپنے کو ذلیل کرتے ہیں. دیکھو بیٹا تم تو کتنا اچھا پڑھ رہے ہو، تمہارا کتنا اچھا رزلٹ، میرا جو بچہ ہے نا اس کا نالائق ہے، اس کو کچھ سمجھاؤ، اس کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرو، اسے سپروائز کرو، تم جیسے پڑھتے ہو اس کو بھی سکھاؤ کیسے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی. اب یہ وہ جملے ہیں جن کی وجہ سے وہ بچہ پھر آپ کو اپنے دوستوں سے نہیں ملانا چاہتا. شیم فیل کرتا ہے نا، گلٹی فیل کرتا ہے. کیونکہ آپ اس کو اس کے دوستوں کے سامنے اس کی ایک ٹور ہے، ایک رسپیکٹ ہے. ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے سچی ہے یا جھوٹی ہے، بٹ اس نے ایک مان بنایا ہوا ہے اپنا. یار آپ نے اگر توڑنا ہی ہے تو آپ اس کا مان اکیلے میں توڑ دیں. رائٹ. سو اب وہ یہ والے جو کنٹرول ہے یہ آف کورس نیگیٹو کنٹرول ہے. ہاں اگر پروٹیکشن بیس تک ہم چل رہے ہیں تو میں اسے کنٹرول نہیں کہوں گا. وہ جس طرح آپ نے ورڈ کیا پروٹیکشن، سیفٹی کا جو ہے باؤنڈریز کہہ سکتے ہیں نا ہم اسے. اچھا باؤنڈریز تھوڑی سی ایک چیز اور لیول ہے. ہم بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا. ہمارے یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دو ایکسٹریمز ہیں نا. ایک تو وہ ہے جو خبردار، ہوشیار، ٹھیک ہے. دوسری وہ ہے جا بیٹا جا سمرن جی لے اپنی زندگی، جا بچے جو مرضی کر، تو مادر پدر آزاد ہے. نا میرے رب نے نا ہمیں فری ول دے کے بھیجا ہے.
اس کا مطلب ہے ہم مادر پدر آزاد ہیں, فری ول ہے نا, ہم جو مرضی کریں. لیکن اس فری ول کے ساتھ میرے رب نے باؤنڈری کا ایک سرکل بنا دیا ہے جسے دائرۂ اسلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یار یہ چیزیں ہیں, تم جاؤ کھاؤ, وہ نا جو مرضی کھاؤ اللہ کی نعمتوں میں سے, سور نہ کھانا, باؤنڈری آ گئی. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام کو کیا کہا, جنت میں جو مرضی کھاؤ یہ پھل نہیں کھانا, باؤنڈری آ گئی. ٹھیک ہے, تم جیسے مرضی کپڑے پہنو, سطر ڈھانپ لینا, باؤنڈری آ گئی. کریکٹ. سو باؤنڈری کی ڈیفینیشن بہت ضروری ہے پرورش کے اندر. ہاؤ ایور باؤنڈری کی امپوزیشن کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے کہا ہے آپ نے مغرب تک گھر آنا ہے, بیٹی کو تو مغرب تک گھر بلا لیا, بیٹے کو عشاء کے بعد بھی فون کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ یار بتا ہی دیتے یار, لیٹ ہو رہے ہو تو. ٹھیک ہے, یہ باؤنڈریز ہیو ٹو بی کامن اینڈ سملر فار بوتھ. جسٹس ہونا ہی نہیں چاہیے دونوں کے درمیان. بالکل نہیں, باؤنڈریز ہیں تو دونوں کے لیے برابر ہو. دونوں کے لیے برابر ہوں. ہاں, unless or until مطلب لیٹ سے آپ نے رات کو کہیں پر کام بھیجنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ بچی کے لیے چاہیں گے کہ بیٹا چلا جائے, کیونکہ حالات آپ کو پتہ کیسے ہیں آج کل, اس کی وجہ سے وہ ایک الگ چیز ہے کہ یار آپ نے جا کے بازار سے روٹیاں لے آؤ, تو وہ آپ بیٹی کو نہیں بھیجیں گے. ٹھیک ہے, وہ اس کی رسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن اگر آپ وہی جو ہے وہ آپ ایک انٹینشنل میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کام ہو رہا ہے, باؤنڈری ری ڈیفائننگ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, سو آپ نے پیرنٹنگ میں ایک امپورٹنٹ فیکٹ, اچھا میں باؤنڈری لیس پیرنٹنگ کے قائل تھا پہلے. اچھا. ٹھیک ہے, بھائی ہر چیز دے دو, ہر چیز دے دو, بٹ دین آئی ریئلائز کہ دیٹ واز رانگ. وہ بھی ایکسٹریم ہے باؤنڈری لیس ہونا. یو ہیو ٹو ہیو سرٹن باؤنڈریز agreed